نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو صاحبان نور ہوں گے، جو نور کے حالوں میں جا رہے ہوں گے۔ نور ان کے آگے آگے بھی دوڑ رہا ہوگا اور ان کی داہنی جانب بھی ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا، حتیٰ کہ وہ خود سراپا نور بن چکے ہوں، اور پھر ان کو خوشخبریاں دی جا رہی ہوں گی، بشارتیں دی جا رہی ہوں گی جنتوں کی، باغات کی، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ اس موضوع پر ان ڈیٹیل ایک جمعۃ المبارک کی نشست ہماری گزر چکی ہے، تو میں صرف پچھلے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کو لنک کرنے کے لیے جسٹ حوالے کے طور پر بتا رہا ہوں۔ یہ جو میں نے خلاصتاً آپ کو ایک ترجمہ بتایا، صرف ایک آیت کریمہ جو میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر پڑھی، یہ سورہ الحدید ہے، قرآن پاک کا 57واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 12 ہے، جس میں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا چشم تصور میں لائیے وہ قیامت کا منظر کیسا سہانا منظر کہ آپ کے کچھ غلام ہوں گے جو مومن مرد بھی ہوں گے اور مومن عورتیں بھی ہوں گی۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ اس قیامت والے دن ان کا نور ان کی داہنی جانب بھی اور ان کے آگے آگے بھی ان کے ساتھ دوڑ رہا ہو۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، پھر ان کو جنتوں کی بشارتیں دی جا رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ خالدین فیہا، وہ جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، بے شک قیامت والے دن ان جنتوں کا مل جانا، پھر نور کا حاصل ہو جانا، صاحب نور بن جانا، اور سب سے بڑھ کر پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو تک لینا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو گویا خلاصتاً یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ قیامت والے دن کامیابی پانے والے وہ خوش نصیب ہوں گے جن کی ایک سب سے بڑی علامت اور پہچان یہ ہوگی کہ وہ صاحبان نور ہوں گے۔ مگر یاد رکھیں، قیامت والے دن یہ نور ان کو ملے گا جو پہلے اس دنیا میں بھی صاحبان نور ہوں گے۔ اللہ قیامت والے دن یہ نور بعد میں عطا کرے گا، ان کو اس دنیا میں نور پہلے عطا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں کسی کو نور میسر نہ آئے اور قیامت والے دن کسی کو نور مل جائے۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک کی گفتگو میں نے جس آیت کریمہ پر اینڈ کی تھی، اور وہ بھی بس اشارتاً میں نے پڑھی تھی، وہ اس سے اگلی آیت ہے، جس سے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ فقط قیامت والے دن یہ نور نہیں ملے گا، بلکہ یہ نور اس دنیا میں ملے گا، اور ان کو ملے گا جو محنت سے، کمائی سے نور لے کر جائیں گے۔ آیت نمبر 12 میں باری تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، محبوب آپ تک رہے ہوں گے کہ آپ کے کچھ
خوش قسمت غلام ہوں گے جو مومن مرد بھی ہوں گے، مومن عورتیں بھی ہوں گی، اور وہ نور کے حالوں میں جا رہے ہوں گے۔ اب اگلی آیت قابل غور ہے، آگے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، فرمایا دن وہی قیامت کا ہوگا، ادھر نور والے نور کے حالوں میں جا رہے ہوں گے، اور ایسے میں کچھ منافق مرد ہوں گے اور کچھ منافق عورتیں ہوں گی۔ اسی قیامت کے دن کا یہ دوسرا منظر بیان ہو رہا ہے۔ یقول، وہ کہہ رہے ہوں گے، آوازیں دے رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، کسے؟ اللہ کو نہیں، حالانکہ دن قیامت کا ہوگا، اور قیامت کا دن وہ دن ہے جب اللہ سامنے جلوہ افروز ہوگا، مگر وہ اللہ کو سامنے پا کر بھی اللہ سے مخاطب نہیں ہوں گے وہ منافق، بلکہ قرآن کہتا ہے للذین آمنوا، وہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے۔ کون سے ایمان والے؟ جن کا ذکر پچھلی آیت میں گزر گیا کہ وہ نور کے حالوں میں جا رہے ہوں گے۔ وہ منافق مرد اور منافق عورتیں جو نور سے محروم ہوں گے، وہ جب ان نور والوں کو جاتا ہوا دیکھیں گے نا، تو انہیں آواز دے کر کہیں گے، انہیں پکاریں گے، انہیں ندا دیں گے، اور کہیں گے کیا؟ انظرونا، اے نور والو تھوڑی دیر رک کر ہمارے اوپر بھی نظر کرم کر دو۔ وہ قیامت والے دن یہ ان نور والوں سے نور مانگیں گے، اور مانگنے کے لیے کلمہ بڑا خاص استعمال کیا ہے، وہ کہیں گے انظرونا۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، حقیقت کھل کے ساری سامنے آ جائے گی۔ آج دیکھیں نا، کئی مرتبہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ یہ جملہ سن کر جن کی طبیعت ایسے ہی خواہ مخواہ میں خراب ہو جاتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہم پر نظر کرم کیجیے۔ وہ جملہ جو اس دنیا میں بعض لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، جو ہم کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ جب قیامت والا دن ہوگا، کملی والے آقا کی شان اس کے تو کیا کہنے ہوں گے، جو آقا کے غلام ہوں گے، جو صاحبان نور ہوں گے، ان سے وہ منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی انظرونا، اے نور والو ہمارے اوپر بھی نظر کرم کر دو۔ اس کا مطلب ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کرم سے ملتا ہے بہت کچھ۔ کیوں نظر کرم کر دو؟ آگے اس کی وجہ بیان کی، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور لے لیں، کیونکہ قیامت والے دن اس نور کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ کامیابی انہی کو ملے گی جو صاحبان نور ہوں گے۔ اور پھر کلمات بڑے خاص ہیں، من نورکم، تمہارے نور میں سے۔ اس کا مطلب ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ان کو نور ملا ہوا ہے، بے شک یہ عطا کردہ اللہ کا ہے، مگر وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب یہ ایسا نور ہے جس نور کا انہیں مالک بنا دیا گیا ہو۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے اس نور میں سے ہمیں تھوڑا سا نور دے دو، نہیں، وہ کہیں گے اپنے نور میں سے، یہ جو تمہارا نور ہے، اس نور میں سے ہمیں تھوڑا سا نور دے دو۔ اور یہ نور ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ بس نظر کرم کر دو، ہمیں نور مل جائے گا۔ جب وہ یہ بات ان سے کریں گے، اب میں جو دوسری بات بتانا چاہ رہا تھا، جو آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے، بلکہ موضوع تو اس سے بھی آج آگے چلے گا، پچھلی نشست میں نے یہاں پر اینڈ کی تھی۔ آگے فرمایا کی لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کیلا یہ مجہول کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے کہ ان سے کہا جائے گا۔ کون کہے گا؟ کہنے والے کا ذکر نہیں کیا۔ اس کو مجہول اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے فاعل کو چھپا دیا گیا، مجہول اس کو جہل میں رکھا گیا، اس کو چھپا دیا۔ باری تعالیٰ نے نہیں ذکر کیا کہ کون کہے گا، حالانکہ سیاق و سباق اور آیت کا مضمون تو یہ بتاتا ہے کہ جب ان منافقوں نے مومنوں سے کہا تھا کہ بھئی آپ ہمارے اوپر نظر کرم کر دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور لے لیں، وہ جو اللہ کے ولی صاحبان نور جا رہے تھے، تو چاہیے یہ تھا کہ باری تعالیٰ آگے فرماتے کہ وہ نور والے پلٹ کر انہیں جواب دیں گے۔ باری تعالیٰ نے ان کا نام نہیں لیا کہ وہ کہیں، بس وہ فاعل کو چھپا دیا، کیلا فرمایا بس انہیں کہا جائے گا، جواب دیا جائے گا۔ باری تعالیٰ تو اپنے نور والوں کا نام کیوں نہیں لے رہا کہ وہ کہیں گے؟ فرمایا یہ میرے وہ بندے ہیں کہ نو اور نا کا لفظ کبھی ان کی زبان سے نکلا ہی نہیں ہے۔
لہذا قیامت والے دن جواب نو میں ہوگا، مگر میں نہیں چاہتا کہ یہ جواب میرے ان ولیوں کی زبان سے نکلے۔ بس انہیں کہا جائے گا تو مولا کون کہے گا؟ فرمایا ہو سکتا ہے کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ ان کو جواب دے دو، ہو سکتا ہے میں خود ہی دے دوں۔ وہ جو آقا کی شان ہے نا، جس کی طرف اعلیٰ حضرت نے متوجہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، کہ کسی نے مانگا ہو، میرے آقا نے لا نو کہہ کر کبھی کسی کو جواب ہی نہیں دیا تھا۔ بس جو آتا، جو سوال کرتا، وہ میرے آقا کی بارگاہ سے جولیاں بھر کے جاتا تھا۔ تو جو آقا کے غلام بن جاتے ہیں ان کی شان بھی پھر یہی ہو جاتی ہے، وہ بھی کسی کو نو میں جواب نہیں دیتے۔ تو باری تعالیٰ نے ان نور والوں کا ذکر نہیں کیا، فرمایا بس انہیں کہا جائے گا، مگر کہا کیا جائے گا؟ وہ جو اگلے بات قابل غور ہے، فرمایا انہیں کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، اگر یہ نور چاہتے ہو تو یہ نور یہاں نہیں چاہتا، یہ نور لینے کے لیے پیچھے جانا پڑے گا۔ آج تو قیامت کا دن ہے، آج یہ نور ملنے کا وقت نہیں ہے، یہ نور اس دنیا میں ملتا ہے۔ اگر جا سکتے ہو تو پیچھے جاؤ اور وہاں جا کر کیا کرو؟ فَالْتَمِسُوا نُورًا، فا تاکید کے لیے ہے، اصل لفظ ہے التمسو، یہ لفظ التماس سے نکلا ہے۔ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، میں التماس کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں۔ فرمایا فَالْتَمِسُوا نُورًا، اگر نور چاہیے پلٹ کے پیچھے جاؤ اور جن صاحبان نور سے یہاں مانگ رہے ہو، یہی نور اگر اس دنیا میں ان سے مانگو گے اور ان کی نظر کرم ہو جائے گی تو تمہارا من کا برتن بھی نور سے بھر جائے گا۔ تو گویا قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ قیامت والے دن نور ملنے کا دن نہیں ہوگا۔ اس دن کوئی چاہے کہ مجھے یہیں کھڑے کھڑے نور مل جائے تو وہاں نہیں ملے گا، بلکہ نور انہی کو ملتا ہے جو اس دنیا سے نور لے کر جاتے ہیں۔ تو جس سے پتہ یہ چلا کہ قیامت والے دن جن کو نور ملے گا، یہ قیامت والے دن نور بعد میں ملے گا۔ اللہ اس دنیا میں ان کو صاحبان نور پہلے بناتا ہے، ان کو اس دنیا میں بھی وہ نور عطا کرتا ہے۔ تو دو باتیں میں نے اب تک آپ کو سمجھائیں جو پچھلی ہم نے نشستوں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہ قیامت والے دن کامیاب لوگوں کی پہچان ہوگی کہ وہ صاحبان نور ہوں گے۔ جس کو بھی کامیابی ملے گی وہ نور سراپا نور بن چکا ہوگا، نور اس کے آگے آگے بھی دوڑے گا، داہنی جانب بھی دوڑے گا، نور کے حالوں میں جا رہا ہوگا۔ میں بتا رہا ہوں وہ خود سراپا نور بن چکے ہوں گے، مگر یہ نور انہی خوش نصیبوں کو ملے گا جو پہلے اس دنیا میں اس نور کو کمائیں گے، اور اللہ یہ نور اس دنیا میں پہلے عطا کرتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے اس نور کے مختلف سورس بنائے ہیں، مختلف ذرائع بنائے ہیں۔ اس کائنات کے دو رخ ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ انسان ہی اپنے آپ کو دیکھے تو انسان کے باہر کی ایک یہ دنیا ہے اور ایک دنیا انسان کے اندر کی ہے، جس کی نسبت خود باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، فرمایا ان قریب ہم انہیں اس باہر کی دنیا میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ تو ایک کائنات انسان کے باہر ہے اور ایک کائنات انسان کے اندر بھی موجود ہے، ایک ظاہری کائنات ہے، ایک باطنی کائنات ہے۔ اور اللہ نے ظاہری کائنات کے لیے بھی کچھ نور کے سورس بنائے ہیں اور باطنی کائنات کے لیے بھی کچھ نور کے سورس بنائے ہیں۔ ظاہر کے لیے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے یہ سورج، چاند اور ستارے، یہ تین بڑے نور کے سورس بنائے ہیں جس سے یہ کائنات روشن نظر آتی ہے اور ہمیں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نشانیاں اور اس کی آیات نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اس کائنات کے اندر کیا ہے۔ دیکھیں اگر دن کا اجالا نہ ہو تو اللہ کی یہ نعمتیں، اس کی نشانیاں نظر آ سکتی ہیں؟ نہیں آ سکتی۔ تو اللہ نے سورج، چاند اور ستاروں کو نور بنایا، اس کا ذکر خود قرآن پاک میں آتا ہے۔ جیسے ایک مقام پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے سورج کو بھی روشن کیا اور چاند کو بھی نور بنایا، چمکنے والا بنایا۔ تو سورج اور چاند کی بات کی ہے اللہ رب العزت۔
اسی طرح ایک مقام پر باری تعالیٰ نے سورہ جن اس کے اندر ارشاد فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح طے در طے 7 آسمانی کرے بنائے ہیں. وجعل فیہن وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور پھر اس آسمانی دنیا کے اندر اس نے قمر کو، اس نے چاند کو ایک نور بنایا، والسراجا، اور سورج کو اللہ رب العزت نے روشنی اور حرارت کا منبع بنایا، سراج کہا اس کو. اسی طرح ایک اور مقام پر باری تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اس آسمانی کائنات کے اندر سورج کو روشنی اور حرارت کا منبع سراج بنایا، وقمرا منیرا، اور چاند کو خود روشن بھی کیا اور اس کو روشنی بانٹنے والا بھی بنایا. تو یہ روشنی کے منبع ہیں. اسی طرح باری تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ستاروں کی نسبت فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے ستاروں کو تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، فی ظلمات البر والبحر، یہ جو خشکی اور تری کی ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں، اندھیریاں ہیں، فرمایا ان کے اندر اللہ رب العزت نے ستاروں کو تمہارے لیے ہدایت اور روشنی کا ایک ذریعہ بنایا. تو اس ظاہری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اس نور کے 3 بڑے سورس بنائے ہیں، جس میں ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، اور پھر کچھ ستارے. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کی باطنی دنیا کے لیے 3 کے اور سورس اور منبع بھی بنائے، جن میں سورس نور کا ایک سب سے بڑا سورس خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے خود قرآن کو نور بنایا، پھر ہدایت کو نور بنایا. اگر اس کی مزید ڈویژن کریں، تقسیم کریں، تو اس کو اہل علم نے باقاعدہ کیٹاگوریکل تقسیم کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نور کیا ہے. اگر نور کو سمجھنا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ نور ایک ایسی روشنی ہے جو آنکھ کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے. اس کی آگے پھر 2 قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں. یہ نور کا ایک لغوی معنی ہے، اور وہ جو اگلی 2 قسمیں ہیں وہ کہتے ہیں ان کے 2 قسموں میں سے ایک قسم وہ ہے کہ ایک نور وہ ہے جو بصارت سے محسوس ہوتا ہے، محسوس بالبصارہ، آنکھ کی بینائی سے محسوس ہوتا ہے. اور دوسرا نور وہ ہے جو بصیرت سے محسوس ہوتا ہے، محسوس بالبصیرہ. جو بصارت سے محسوس ہونے والے نور ہیں وہ سورج، چاند اور ستاروں کا نور ہے. ہوا ما انتشر من الاجسام، یہ جو بصارت سے محسوس ہونے والا نور ہے یہ وہ نور ہے جو اجسام سے پھیلتا ہے، روشن اجسام سے پھیلنے والا نور. اور وہ روشن اجسام میں نے بتا دیا کہ اللہ نے 3 لائٹ کے نور کے مین سورس بنائے ہیں، جن میں سورج ہے، چاند ہے اور ستارے ہیں. یہ وہ نور ہے جس کو محسوس بالبصارت کہتے ہیں. اسی طرح محسوس بالبصیرہ، جو بصیرت سے انسان کو محسوس ہوتے ہیں، وہ نور قرآن ہے، وہ نور عقل ہے، وہ نور ہدایت ہے، وہ نور ایمان ہے. یہ وہ نور ہیں جو انسان کی بصیرت میں سے سمجھ میں آتی ہیں. مگر ان سب سے اوپر ایک نور ہے جو خود اللہ کا نور ہے. قرآن پاک اس پر بھی دلالت کرتا ہے. انشاءاللہ اس بات کی طرف میں آؤں گا، مگر یہ جو پہلی میں نے 3 مثالیں آپ کو دیں اس پر آپ کو صرف 1-2 آیات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ان چیزوں کو بھی نور قرار دیا ہے. اس نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور بنایا. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ اسی سیریز کے دوران ممکن ہے اس پر ہماری 3-4 نشستیں آگے لگیں. یہ بڑا ایک اہم سبجیکٹ ہے. میں چاہوں گا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بات آئے گی تو ہم بڑی ان ڈیٹیل اس پہ بات کریں. مگر سر دست میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں جو بڑا واضح لفظوں میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. سورہ مائدہ 5ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ
نور و کتاب مبین. فرمایا تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی شکل میں ایک نور آ گیا و کتاب مبین اور ایک روشن کتاب آ گئی. تو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی اللہ نے نور بنا کر بھیجا. میں نے بتایا اس پر بڑی ان ڈیٹیل بات کریں گے. اور ساتھ آگے فرمایا وا کتاب مبین، ایک روشن کتاب بھی تمہارے پاس آ گئی، اور روشن کتاب سے مراد وہ اللہ کا قرآن ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے اس قرآن کو خود صراحت کے ساتھ نور قرار دیا. باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 174 کو کبھی پڑھے، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک آخری واضح بین برہان اور دلیل آ گئی. اور ساتھ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اس برہان کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے تمہاری طرف ایک روشن کتاب بھی نازل فرمائی، ایک نور نازل فرمایا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ایک روشن چمکتا ہوا نور. وہ نور جس کو یہاں پر نور قرار دیا جا رہا ہے اس سے مراد اللہ کی کتاب خود قرآن ہے. برہان آقا کی ذات کو فرمایا، اور نورم مبینہ یہاں پر باری تعالیٰ نے خود نور کو قرار دیا. ایک اور مقام پر دیکھیں تو جہاں قرآن کو نور کہنے کی بات ہے، سورہ تغابن قرآن پاک کا 64واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 8 کو کبھی پڑھیں. فرمایا فآمنوا باللہ، فرمایا پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کی رسول پر. اور آگے فرمایا والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو نور ہم نے نازل فرمایا. اور وہ نور کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ہو گیا، پھر کتاب پر ایمان ہو گیا، اور تیسرا نور جس پر ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ نور خود قرآن کا نور ہے. تو باری تعالیٰ نے قرآن کو بھی نور قرار دیا، تو یہ اس کے نور کے سورس میں بتا رہا. اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا. اسی طرح باری تعالیٰ نے سورہ نور، اور اس کی ایک معروف آیت کریمہ ہے جس کو آیہ نور کہتے ہیں، اس آیت کا نام ہی آیت نور ہے. اس میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اور آگے فرمایا مثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثال مشکات کی طرح ہے. یہ الگ سبجیکٹ ہے جس پر میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو یہاں پر یہ جو فرمایا مثل نور ہی، یہاں اس نور سے مراد خود نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو باری تعالیٰ نے جیسے میں نے بتایا کہ کچھ وہ نور ہیں جو محسوس بالبصارت ہیں، اور کچھ نور وہ ہیں جو محسوس بالبصیرت ہیں. تو محسوس بالبصیرت نور جو ہیں وہ خود نور قرآن ہے، نور ایمان ہے، نور ہدایت ہے، نور عقل ہے. اور جو نور محسوس بالبصارت ہیں اس میں پھر سورج، چاند اور ستاروں کا نور آ جاتا ہے. مگر ان سب سے پہلے ایک ہستی اور بھی نور ہے جو حقیقی نور ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، جس کے لیے اسی آیت نور کا آغاز ہی باری تعالیٰ نے یوں کیا. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمینوں کا اور آسمانوں کا. اب یہ ایک الگ علمی بحث ہے جس پر علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ اللہ کی ذات کو نور کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے. بعض نے اس کو ناجائز قرار دیا، بلکہ بعض تو یہاں تک پہنچے ہیں کہ اللہ کو نور کہنا کفر ہے، اجازت نہیں ہے. اور بعضوں نے کہا نہیں جائز ہے. ہر کسی کے اپنے اپنے دلائل ہیں، مگر ان میں تطبیق ہے. تطبیق یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے جس طرح کے نور ہیں، اللہ کی ذات اس طرح کا کوئی نور نہیں ہے. یعنی نور کو اگر آپ لغوی معنی میں لے لیں، اس کو حکمی معنی میں لے لیں، تو اس معنی میں اللہ کو نور کہنا جائز نہیں ہے، وہ واقعتاً کفر ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ اس طرح کے نوروں کی طرح نور نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنی ذات میں حقیقت میں نور ہے. وہ ایسا نور حقیقی ہے کہ جو اپنی ذات میں نور ہے اور پوری کائنات کو ظاہر کرنے والا ہے.
نور کی ایک تعریف ہے جو المفردات میں امام راغب اصفہانی نے کی ہے کہ الظاہر لذاتہ والمظہر لغیرہ، نور اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں ظاہر ہو اور غیر کو دوسرے کو ظاہر کرنے والا ہو. اور یہ شان کائنات میں اگر کسی کو میسر ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے جس ہستی کو خود خدا کہتی ہے. وہ ایک الگ میں نے بتایا کہ وہ تفصیلی ٹیکنیکل بحث بھی ہے. تو اللہ حقیقت میں وہ حقیقی نور ہے. اس بات کو سمجھنا ہو تو بس آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سننے والا ہے، تو اللہ کا سننا کوئی ہماری طرح کا سننا نہیں ہے. وہ سمیع ہے مگر کیسے سنتا ہے وہ ہماری سمجھوں سے ماورا ہے. اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، مگر اس کا دیکھنا کوئی ہماری طرح کا دیکھنا نہیں ہے. اس کا دیکھنا اسی کی شان کے لائق ہے. وہ خود ہی جانتا ہے کہ اس کا دیکھنا کیسا ہے. وہ جیسے خود قرآن پاک میں اپنے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے تو بھائی اس کے ہاتھ کوئی ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہوں گے. اس کے ہاتھ اس کی شان کے لائق ہیں. وہ وہی جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ کیسے ہیں. اسی طرح وہ اپنی ذات میں بھی نور ہے، حقیقی نور ہے، مگر کیسا نور؟ جو ہماری سمجھوں سے ماورا ہے، ہماری سمجھوں سے بالا تر ہے. ہماری سمجھ میں آنے والا وہ نور نہیں ہے، مگر وہ حقیقت میں اپنی ذات میں نور ہے. کیونکہ اس آیت کا ظاہر معنی اللہ نور السماوات والارض، ظاہر معنی یہ ہے کہ وہ اللہ اپنی ذات میں نور ہے. کس معنی میں؟ کہ وہ حقیقی نور ہے. اس بات کو اگر تھوڑا سا سمجھنا ہو تو دیکھو کئی ایک مقامات آپ کو مل جائیں گے. خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لک الحمد، مولا سب تعریف تیرے لیے ہے. اور پھر آپ عرض کرتے وَأَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اے اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے. تو آقا اسی آیت کے کلمات اپنی دعا میں بھی استعمال کرتے. معراج کی شب جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی بلندیوں سے ہو کر واپس آئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے عرض کیا، سوال کیا کہ حل رأیت ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پر گئے تو کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ اس کے جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نور انا اراہ، جس کا ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ وہ نور ہے، میں اس نور کو کیسے دیکھ سکتا تھا. مگر اس کی ایک دوسری قرات ہے کہ نور انی اراہ، وہ سراپا نور ہے اور ہاں میں نے اس نور کو دیکھا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تھی. انہوں نے یہ بات ان کی روایت نہیں سنی ہوئی تھی. ویسے ہی ان سے کہنے لگے کہ ابو ذر اگر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو ان سے ایک سوال ضرور پوچھتا. وہ پلٹ کے پوچھنے لگے کہ آپ کیا پوچھتے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اگر میری ملاقات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی، یہ موقع ملتا، تو میں ان سے سوال پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ جب یہ بات کی تو ابو ذر فرمانے لگے کہ ہاں میں نے یہ سوال پوچھا تھا. تو پوچھا پھر آقا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہاں میرے سوال کے جواب میں آقا نے فرمایا تھا رأیت نورا، ہاں میں نے نور دیکھا تھا. تو نور کی بات تو آتی ہے. اسی قرآن کو پڑھیں تو سورہ اعراف میں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جا کر 40 شب و روز گزارے اور 40 شب و روز کے بعد پھر اس محبوب نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا اور جیسے ہی وہ میٹھی میٹھی آواز کانوں میں پڑی تو عشق مچل اٹھا اور آپ عرض کر بیٹھے رب ارنی انظر الیک، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا ایک جھلک عطا کر. جواب ملا لن ترانی، موسیٰ تیری آنکھ میں اتنی تاب ہی نہیں ہے کہ تو ہمیں دیکھ سکے. ہمیں دکھانے سے انکار نہیں ہے مگر تیری آنکھ میں اتنی تاب نہیں ہے جو ہمیں دیکھ سکے. اب ایک پیغمبر کی دعا تھی جو یکسر رد نہیں ہو سکتی تھی. تو آگے قرآن پاک کے کلمات ہیں کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ڈائریکٹ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ کیا کر، یہ دیکھ طور پہاڑ ہے، تو ذرا اس پہاڑ کی طرف وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، سیدھا تو نہیں دیکھ سکتا، یہ پہاڑ ہے، ہم اس کو آئینہ بناتے ہیں، میں اس پر اپنی ایک صفاتی تجلی کرتا. وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا،
فسوف ترانی، تو موسیٰ تو اس کے ذریعے سے مجھے دیکھ لے گی۔ اور آگے قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جیسے ہی باری تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی ایک صفاتی تجلی ڈالی، تو بھئی تجلی تو نور کی ہوگی نا، بس وہ تجلی پڑھنے کی دیر تھی کہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے اب بے ہوش ہو گئے۔ اس کا مطلب اس کی کچھ ماہیت تو ہے۔ وہ نور کیسا ہے وہ نور خدا ہی جانتا ہے کہ اس نور کی حقیقت کیا ہے، وہ ہماری سمجھوں سے ماورا ہے، ہماری عقلوں سے ماورا ہے۔ اور اس نور نے اپنا پہلا فیضان جو جاری کیا، اور آپ کے فیض سے، اللہ کے نور سے جو پہلا فیض آگے آیا، وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات کے اندر میرے نور کو تخلیق کیا۔ اور مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا تھا کہ آقا ذرا ارشاد فرمائیں اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات میں کس چیز کو پیدا کیا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جابر جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی، تو اس وقت سب سے پہلے اللہ نے براہ راست اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ تو کوئی اللہ کا نور بھی ہے، اور اس نور کے فیض سے جو پہلی چیز معرض وجود میں آئی وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تاہم اس نور کے بارے میں جاننا یہ ہمارے عقل کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں نور ہے، کیسا ہے وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ نور کیسا ہے، وہ ہماری سمجھوں سے ماورا ہے۔ مگر اس نور کے فیض سے جو پہلی چیز اس کائنات میں معرض وجود میں آئی وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور پھر کائنات میں جس جس شے کو بھی وجود ملا وہ اسی نور محمد مصطفیٰ کے فیضان سے ملا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس سبجیکٹ کو آگے جاری رکھیں گے، اور پھر بالآخر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس دنیا کے اندر اس نور لینے کا حقیقی طریقہ کیا ہے، تاکہ قیامت والے دن اللہ ہمیں بھی ان نور والوں میں شامل کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔